السلام علیکم۔ ہمارے پاس پیشنٹ ہے پرائمری ہے فلی ڈائلیٹڈ پرائمری پیشنٹ ہے فلی ڈائلیٹڈ فار 1 آور، آسیپیٹون فیٹل ہارٹ ساؤنڈس نارمل ہے اور اس کو ہم نے ایپیڈیورل دی ہے تو ویٹ فار 2 آورس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ملٹی گریڈ ہے فلی ڈائلیٹڈ فار 1 آور ہے، پلس اسٹیشن +1 ہے، آسیپیٹون انٹیریئر ہے، نارمل فیٹل ہارٹ ریٹ ہے اور ایپیڈیورل اس کو دیے تو ویٹ فار 1 آور کریں گے، ٹھیک ہے۔ پرائمری میں ٹوٹل 3 آورس ہوگا اور ملٹی میں ٹوٹل 2 آورس ہوگا۔ پرائمری میں اگر وداؤٹ ایپیڈیورل ہے تو 2 آورس، اگر وتھ ایپیڈیورل ہے تو 3 آورس، اور ملٹی میں وداؤٹ ایپیڈیورل 1 آور، وتھ ایپیڈیورل ہے تو 2 آورس۔ پیشنٹ وتھ فلی ڈائلیٹڈ 2 آورس پلس اسٹیشن +1 کنسیڈرڈ فار سیف ڈلیوری، اور فیٹل ہارٹ ساؤنڈ سے نارمل ہے تو ہم فار سیف ڈلیوری کنسیڈر کریں گے۔ پرائمری فلی ڈائلیٹڈ 1 آور پلس اسٹیشن 1 آسیپیٹو انٹیریئر، اس میں ہم جو ہے نا ایپیڈورل دیں گے۔ Anorectal injuries are common in primary gravida, but if asked about third and fourth degree tear, بس ask but if asked about third and fourth degree tear for safe delivery کرائیں گے۔ For safe delivery, vacuum and gestation age before 32 week we use vacuum. Before 32 week we use vacuum، absolute contraindication ہے۔ Before 32 week ویکیوم جو ہے ایبسلیوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہے۔ 32 weeks یوز آ ویکیوم ریلیٹیو بٹوین 32 to 32 week یوز آ ویکیوم از ریلیٹیو کنٹرا انڈیکیشن، صحیح ہے۔ لیس دین 32 ہے تو ویکیوم یوز نہیں کریں گے۔ 32 to 30 weeks ہے تو لیس دین 32 ہے تو ویکیوم یوز نہیں کریں گے۔ 32 to 36 week ہے تو ہم ویکیوم کا سوچیں گے۔ گریٹر دین 36 week ہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہائی رسک پیشنٹ ہے 34 ڈگری تو فورسیپس کی وجہ سے ہے۔ وچ ون آف دا فالوئنگ از لو کیویٹی فورسیپ، سیمزن ہے۔ آؤٹلیٹ فورسیپ میں کیا ہوگا؟ اسکالپ آؤٹلیٹ فورسیپ کب لگائیں گے؟ جب اسکالپ ویزیبل ہوگا ہیڈ آن پیرینیم، ٹھیک ہے۔ اسکالپ ویزیبل ہیڈ اسکالپ ویزیبل اینڈ ہیڈ آن پیرینیم۔ لو کیویٹی فورسیپ لیڈنگ پوائنٹ ایٹ +2 اسٹیشن اور لو ناٹ آن پیلوک فلور، ٹھیک ہے۔ لو کیویٹی فورسیپ کیا ہے؟ +2 اسٹیشن اور لو کیویٹی فورسیپ +2 اور لوور مڈ کیویٹی کیا ہے؟ +1 اینڈ +2 ہائی کیویٹی کیا ہے؟ اباؤ +1 کیویٹی کیا ہے؟ اباؤ +1، ٹھیک ہے۔ ہائی کیویٹی +1 اباؤ +1 تو آؤٹ لیٹ فار اسکارپینیم ویزیبل ہو لو کیویٹی جب ہے +2 اسٹیشن لو کیویٹی فورسیپ +اسٹیشن اور لو کیویٹی فورسیپ لو کیویٹی فورسیپ میں +2 ہے، ٹھیک ہے۔ لو کیویٹی فورسیپ +2 ہوگا اور +2 اور لوور لو کیویٹی فورسیپ +2 اور لوور لو کیویٹی فورسیپ +2 اور لوور لو کیویٹی فورسیپ میں +2 ہوگا اور لوور ہوگا، ٹھیک ہے۔ لو کیویٹی فورسیپ میں +2 ہوگا، لو کیویٹی فورسیپ میں +2 اور لوور ہوگا، اور مڈ کیویٹی فورسیپ میں +1 ہوگا اور +2 ہوگا، ٹھیک ہے۔ لو کیویٹی فورسیپ میں +2 اور لوور ہوگا، مڈ کیویٹی فورسیپ میں +1 اور +2 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں آؤٹ لیٹ فارسیپ میں اسکال ویزیبل ہوگا اور لو کیویٹی فارسیپ میں جو ہوگا نا +2 ہوگا یا اس سے لوور ہوگا، مڈ کیویٹی میں +1 یا +2 ہوگا اور ہائی کیویٹی میں اباؤ +1، ٹھیک ہے۔ The most common low cavity forceps long shake used for occipito anterior position، سمسم جو ہے نا موسٹ کامن لو کیویٹی فارسیپ ہے اور یہ یوز کرتے ہیں ہم اوسیپیٹو انٹیریئر کے لیے اور مولڈنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ موسٹ کامن لو کیویٹی فارسیپ ہے، اوسیپیٹو انٹیریئر کے لیے یوز کرتے ہیں۔ موسٹ کامن لو کیویٹی فارسیپ ہے، لانگ شیک ہے، یوز فار اوسیپیٹو انٹیریئر پوزیشن، صحیح ہے۔ موسٹ کامن ہے لو کیویٹی فارسیپ ہے، اوسیپیٹو انٹیریئر کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے نیویلی بین۔ نیویلی بین جو ہے نا وہ بھی
لو اور مڈ کیویٹی فورسیپ پہ، ٹھیک ہے، بٹ مور آسیپیٹو پوسچر میں یوز کرتے ہیں۔ دا یلو ڈاٹ ریڈ کراس سجیسٹ دا پیفیڈانس ہیئر، مطلب تو جو انٹیریئر میں ہم سیمسنگ یوز کرتے ہیں، اور نیویلی جو ہے نا وہ ہم پوسچر میں یوز کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور کیرینائڈ روٹیشن فارسیپ ہے، ایک جو ہے مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، ایک مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، ٹھیک ہے۔ وچ ون آف دا فالوئنگ از آؤٹلیٹ فارسیپ ریگلی؟ کیرینائڈ روٹیشن فارسیپ ہے، نیویلائن لو اور مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، ایک جو ہے نا مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، صحیح ہے۔ مطلب کیلینیٹ نیویل اینڈ ایک دونوں تینوں مڈ کیویٹی ہیں، بٹ جو اس میں نیویلی ہے نا وہ لو کیویٹی بھی ہے ساتھ میں۔ ریگلی جو ہے ایٹلیٹ فارسیپ ہے، سیمسن لو کیویٹی فارسیپ ہے، آسیپیٹو انٹیریئر میں یوز کرتے ہیں۔ نیویلی بین لو اور مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، آسیپیٹو پوسچر میں یوز کرتے ہیں اور ٹرانسورس میں یوز کرتے ہیں۔ کیرینائڈ روٹیشن مڈ کیویٹی ہے، ٹینشن مڈ کیویٹی فارسیپ ہے، ایک فرنگ مڈ کیویٹی فارسیپ ہے۔ کی پوائنٹ فرام دا سلائڈ: فرام ان لیبر فلی ڈائلیٹڈ ویکیوم اپلائڈ pull 3 times if required, ٹھیک ہے۔ if suction break we can apply 1 time or total 4 times, so maximum if r prime you get maximum 3 pull with vacuum to deliver. if cup pops off you can reapply once, so total 4 applicants maximum. So total 4 applicants maximum. After that it's considered as a failed vacuum. We have to place the vacuum friction 0.3 centimeter entry to the posture frontal end. We apply vacuum 6 centigram. We apply vacuum 6 centigram. We apply vacuum 6 centimeter from anterior. We apply vacuum 6 centimeter from anterior frontal and 3 centigram from posterior frontal. Pull maximum and primary grade 1 reapplication if pop, of course. Okay, put placement over flexion 0.3 centimeter anterior to posterior frontal nail. اس کے بعد ہمارے پاس فورسیپ اور ویکیوم کا رسک ہے۔ پی پی اے جو ہے فورسیپ میں وہ 10 to 14% ہوگی اور ویکیوم میں بھی 10 to 14% ہوگی۔ پی اے پی زیڈ ٹی میں کا رسک فورسیپ میں زیادہ ہے، 90% ہے، اور ویکیوم میں 50 to 60% ہے۔ ٹیئرز اس میں 20% ہوں گے، اس میں 10% ہوں گے، 8 to 12% ہوگی، اس میں 1 to 4% ہوگا۔ فیلیور ریٹ اس میں 5% ہے، اس میں 10 to 20% ہے۔ فیٹل کمپلیکیشن میں کیا ہوگا؟ جوائنٹس اسکل اینڈ فیشل نرو انجریز ہوں گی۔ فیٹل کمپلیکیشن میں کیا ہوگا؟ جوائنٹس اسکل اینڈ فیشل نرو انجریز ہوں گی۔ فیٹل کمپلیکیشن میں فورسیپ میں جوائنٹس ہوگا، اسکل اینڈ فیشل نرو انجریز ہوں گی، اور اس میں فیٹل سیفیلومیٹوما ریٹینل انجری، انٹراوینٹریکولر ہیمریج، جوائنٹس فیٹل ہیمریج ہوگا، ریٹینل انجری ہوگی، انٹراوینٹریکولر ہیمریج ہوگا، جوائنٹس ہوگا۔ ایپیزیڈمی فارسیپ سے 90% with vacuum 50 to 60% for almost always need one tear plus ovarian are much higher with forceps 3rd and 4th degree at 8 to 12%. Tear plus ovarian tear much higher with forceps 3rd to 4th degree tear 8 to 12% with forceps 7 to 4% with vacuum. That's why we said if risk of peripheral vacuum PPH same for both 10 to 14%. Forceps most trauma to skull face and facial nerve injury. A vacuum more cephalohematoma, interventricular hemorrhage, cephalohematoma, interventricular hemorrhage, due to bruising and cephalohematoma. Vacuum failure rate vacuum 10 to 20% with 5% for forceps. So if you need to work first time, forceps is better success. A vacuum fail more 10 to 15% है, सही है for forceps. So if you need to work first time, forceps is better success. More maternal trauma, less fetal bleeding. forceps में जो है था more maternal trauma होता है और less fetal bleeding होती है, और vacuum में less maternal trauma, more fetal bleeding. Contraindication of vacuum is face presentation, breath presentation, and cord prolapse. We can apply vacuum. Contraindication of vacuum delivery: face presentation, breech presentation, gestation is less than 32 weeks, bleeding disorder, fetal coagulopathy, unknown presentation and position. Gestation 30 to 32 to 36 weeks.
मैक्रोसोमिया एनसीपीडी gestation age जो है ना 32 to 30 relative contraindication gestation age 32 to 36 weeks macrosomia and CPD सही है relative contraindication gestation age 32 to 36 weeks macrosomia CPD about cord prolapse we can apply vacuum अगर general rule in cord prolapse the priority is to delivered to relieve cord completion if head is fully dilated deeply engaged outlet sometime vacuum or forceps can be used for a but if head is high not engaged C section is preferred ठीक है मतलब अगर हम देखेंगे फॉर ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है हम देखेंगे अगर मतलब फुली डायलेटेड है फीटल हार्ट साउंड्स ओके हैं तो वैक्यूम लगा लेंगे फुली डायलेटेड है फीटल हार्ट साउंड्स ठीक नहीं है तो हम फॉरसेप्स डिलीवरी कर लेंगे अगर हम देखेंगे फुली डायलेटेड नहीं है और फीटल हार्ट साउंड्स भी सही नहीं है तो फिर हम जो है ना उस हिसाब से फिर पेशेंट का सीजर करेंगे ठीक है ये मैंने इसमें पूरा बताया हुआ है पार्टोग्राफ में उसका पिछले लेक्चर में पूरा मैंने कॉर्ड प्रोलेप्स की मैनेजमेंट के नाम से लेक्चर है उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है ठीक है क्विक समरी फॉर एग्जाम फेस ब्रीच है फेस प्रेजेंटेशन है ब्रीच है एक वैक्यूम नहीं लगाएंगे लेस देन 30 वीक से वैक्यूम नहीं लगाने से को नहीं लगाएंगे कोड प्रोलेप्स से सी सेक्शन करेंगे ठीक है वैक्यूम फॉर सेफ ओनली इफ इमीडिएट डिलीवरी एंड क्राइटेरिया मेट आउटलेट फारसेप लो कैविटी फारसेप में क्या करेंगे आउटलेट है या लो कैविटी फारसेप में हम पेरिनियल ब्लॉक देंगे इन मिड कैविटी रीजनल ब्लॉक देंगे एंड इफ इमरजेंसी पेरिनियल ब्लॉक देंगे ठीक है आउटलेट फारसेप एंड लो कैविटी फारसेप कौन से हैं सिम्सन एंड रेगुलियर इन दोनों में हम पेरिनियल ब्लॉक लेंगे मिड कैविटी कौन सा है केलिनेट है नेवली है एंड एग फॉर सेपेंस में हम पेरिनियल रीजनल ब्लॉक देंगे अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो पेरिनियल ब्लॉक देंगे लो कैविटी फॉरसेप्स और वैक्यूम पेरिनियल ब्लॉक और लोकल इन्फिल्ट्रेशन मिड कैविटी फॉरसेप रीजनल ब्लॉक इमरजेंसी पेडिंडल ब्लॉक ठीक है लो कैविटी आउटलेट और लो कैविटी पेरिनियल ब्लॉक देंगे मिड कैविटी रीजनल एंड स्पाइनल देंगे एंड इमरजेंसी पेरिनियल ब्लॉक देंगे the fetal membrane not rupture you don't abort the head position don't apply forceps go for C section अगर membrane rupture नहीं है तो फिर हम तो हमें तो कुछ भी नहीं पता फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे prerequisites for instrumental delivery you can't safely apply forceps or vacuum if you don't exactly deliver the fetal head is it why membrane must be ruptured to confirm presentation and position to apply instrument properly to rule out other is to take for cropolis molding capital तो इसलिए मेम्ब्रेन का रप्चर होना ज़रूरी है क्योंकि हम टू कंफर्म प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन हम कंफर्म करेंगे प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन को ठीक है और फिर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे टू रूल आउट अदर इश्यू चेक फॉर प्रोलेप्स मोल्डिंग कैपेट प्रोलेप्स मोल्डिंग और कैपेट को देखेंगे प्रीरिक्विजिट्स फॉर फॉरसेप एंड वैक्यूम फुली डायलेटेड प्रीरिक्विजिट्स क्या है पिछले भी लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था सर्विसफुली डायलेटेड और रप्चर मेम्ब्रेन नो प्रेजेंटेशन पास नो पोजीशन स्टेशन पता हो इंगेज हेड हो एम्पिटिबिलिटर हो रिक्वायर्ड एनेस्थेसिया हो सीपीडी नहीं हो इफ मेम्ब्रेन आर इनटेक हेड पोजीशन अननोन don't apply forceps and vacuum next best step is a C section if delivery is needed urgently we don't apply vacuum on face and bridge presentation we can apply vacuum in 7 to 9 centimeter dilated patient and cord prolapse patient don't apply vacuum on face and bridge we can apply vacuum in 7 to 9 centimeter we can apply vacuum in 7 to 9 centimeter dilated patient and cord prolapse patient correct